السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹڈیز کا ہمارا آج لیکچر بنتا ہے پاکستان افیئرس کا پریویس لیکچر بھی میں آج اپلوڈ کر دوں گی۔ آج میں 2 لیکچرز اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ میرا کل مجھے ٹائم نہیں ملا تھا اپلوڈ کرنے کا، میں نے لیکچر پریپیئر کر لیا ہوا تھا پاک اسٹڈیز کا، وہ بھی میں آپ کو پاکستان افیئرس سے ریلیٹڈ اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ اسلامک اسٹڈیز کا ہمارا پبلک ایڈمنسٹریشن چل رہا تھا، اس میں ہمارے پاس 4تھ پوائنٹ ہے آج الحمدللہ گورننس اسٹرکچر ان اسلام ہے، شورا، لیجسلیشن، سورسز آف اسلامک لا، یہ ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے وہی بتا دینا ہے جو واٹ از گورننس ان اسلام، جو میں نے پریویس 2-3 لیکچرز میں پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیکچرز میں نے یہ بتایا ہے گورننس اینڈ واٹ از گورننس ان اسلام، وہ آپ وہیں سے کاپی کر لیں، وہی والی ڈیفینیشنز لکھ لیں۔ گورننس ان اسلام کا جو اسپیکٹ ہے وہ بھی آپ وہیں سے لکھ سکتے ہیں۔ اسٹرکچر آف گورننس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس، جو ہے اسلامک لا، اسلامک اسٹیٹ، اسلامک پرنسپلز آف ڈیموکریسی، ایکویلٹی، جسٹس، فریڈم، سوشل فریڈم، ایکویلٹی فریڈم، اکنامک فریڈم، ٹالرنس ان اسلام، ٹیچنگز آف اسلام بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ، یہ سارا کچھ اسٹرکچر میں، یہ کافی ڈیٹیل میں آپ ایک پیراگراف بنا سکتے ہیں۔ یہ میں نے سارا کچھ پوائنٹس میں بتا دیا ہے کہ قرآن اور سنت کے بیس پر جو اسلامک لا ہوتی ہے، اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے، جو اسلامک پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ، اللہ ول کے اکارڈنگ، قرآن اینڈ سنت کے اکارڈنگ جو بھی گورننس ہماری بنتی ہے، وہ ساری ہماری اسٹرکچر آف گورننس ان اسلام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر، لیڈرشپ، پولیٹیکل اسٹرکچرز، آل آر کنسیڈرڈ پرائمری ڈیٹرمنٹس آف گڈ گورننس۔ یہ ساری جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ول کی بیس پر جو ہوتی ہیں، وہ اسلام کے اکارڈنگ گورننس ان اسلام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واٹ از گورننس اسلام اینڈ واٹ از گورننس، آپ پریویس والے لیکچرز میں سے ڈیفینیشن لکھ سکتے ہیں۔ اسٹرکچر آف اسلام میں آپ یہ والا پیراگراف بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے 0.5 صرف ورڈز بتا دیے ہیں، جس کا آپ ایک اسپیسیفک پیراگراف بنا سکتے ہیں، چھوٹا سا، بہت اچھا سا پیراگراف بن جائے گا۔ لیکن ان سارے پوائنٹس کو آپ ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں، مارکر سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اسلامک رولز کے اکارڈنگ اور قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دین ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ آل پریز از ڈیو ٹو اللہ، یہ سارا کچھ ہمارے اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہے، اور یہ ڈاکٹرائن، لا اینڈ ایتھکس جو ہے وہ اسلامک لا کے اکارڈنگ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آج جو ہے 3 چیزیں ڈسکشن کرنی ہیں۔ ہمارے پاس شورا آ جاتی ہے، ہمارے پاس لیجسلیشن آ جاتی ہے، اینڈ ہمارے پاس سورسز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس شورا ہے اسے کیا ہے؟ شورا کا مطلب ہے کنسلٹیشن۔ اس کی ڈیفینیشن آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی لائن میں لکھا ہے، بیسک فنڈامنٹلز آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم از کالڈ شورا۔ شورا ہمارے پاس کنسلٹیشن آ جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پولیٹیکل افیئر سے ریلیٹڈ جو بھی میٹرز ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، جو بھی میٹرز آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں، لائک کسی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، لائک آپ پرائم منسٹر سلیکٹ کر رہے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کی سلیکشن تک کے لیے بھی آپ الیکشنز کراتے ہیں، پبلک کی آپ الیکشنز لیتے ہیں، ان کی ولز لیتے ہیں، ان کے سارے ووٹ اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ ان کی کیا خواہش بن رہی ہے کہ آپ کے لیے کون سا بیٹر ہے۔ یہ ساری جو کنسلٹیشن آ جاتی ہے وہ اس حساب سے ہے کہ اس چیز میں کنسلٹیشن کریں جس کے لیے آپ افیکٹ کرتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر کا افیکٹ جو ہے وہ ساری کی ساری پبلک پہ آتا ہے، پورے سٹیزنز، آل دا سٹیزنز آف دا اسٹیٹ پہ آتا ہے، تو ہمارے سٹیزنز کا ووٹنگ بھی ضروری ہے، سٹیزنز کی کنسلٹیشن بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ آ جاتا ہے دا بیسک فنڈامنٹلز آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم از کالڈ شورا۔ شورا میں کیا آ جاتا ہے؟ دا گروپ آف مسلم پیپل ہو ہیو دا پاور ٹو میک ڈیسیجن، جو کہ جن کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور ہوتی ہے ان کو الشورا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہوتے ہیں، جو بھی وہاں پہ جو ممبرز انوالو ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے، وائز ہونے چاہیے، اور جسٹس سے کام لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میجرلی جو ہوتے ہیں وہ اسکالرز اینڈ لیڈرز ہی ہوتے ہیں، لٹریٹ پیپل ہوتے ہیں، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ پیپل ہوتے ہیں۔ قرآن اینڈ پروفٹ کے بیس پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ انکریج مسلمس ٹو ڈیسائڈ دیئر افیئرز ان کنسلٹیشن ود دوز ہو ول بی افیکٹڈ بائی دیٹ ڈیسیجن۔ دیکھا یہ جو ہے نا کہ مطلب آپ کو جو چیز افیکٹ کر رہی ہے، مطلب پوری سوسائٹی پہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہے پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن پہ ہی وہ بیس کرتا ہے کہ وہ بنے گا کون، ٹھیک ہے۔ ووٹنگ، آپ اس کی ایگزامپل ووٹنگ میں دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ موسٹ امپارٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز جو ہے یہ جو ہے بہت امپارٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہے اسلامک لا کا۔ اس میں آئیڈیل اسٹیٹ آ جاتی ہے جو قرآن کی بیس پر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریولیوشنز دی ہیں وہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں جو یہ سینگز ہیں وہ آپ قرآن کی آیات لکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے جو خلیفہ ہیں اس کی بھی ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ کے حضرت عمر کا دور تھا کہ اس میں بھی اور بوڑھی عورت نے بھی سوال کیا تھا، آپ وہ بھی اس میں بتا سکتے ہیں کہ خلیفوں میں بھی کنسلٹیشن کی بیس پر ہی یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ ہم بھی رولرز کو
کوشچن کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی آیت اور حدیث ہے, یہ آپ ایز اٹ از کوٹ کر سکتے ہیں, ایسے ہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کنسلٹیشن کا کہا تھا, جتنے بھی پبلک میٹرز ہوتی ہیں اس میں کنسلٹیشن کا کہا تھا. ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے لیجسلیشن. اس میں ہمارے پاس کیا ہے, یہ ایک شریعہ ہے, مطلب ہمارا جو رول آف لا ہے, اسلامک لا ہے, وہ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت ہی اسٹریٹ اور ان ویورنگ پاتھ ہوتا ہے کہ سورس آف فلوئنگ واٹر مینٹ فار ڈرنکنگ از دا. یہ اسلامک شریعہ کا میننگ نہیں ہے, یہ ایک کامن میننگ ہے. سورس آف فلوئنگ واٹر, لائک واٹر فلوئنگ کا بھی بالکل اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ جہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے. ٹھیک ہے. شریعہ کے میننگز کیا آ جاتے ہیں, رولنگز پرسکرائبڈ بائی اللہ فار ہز سرونٹس. ہم لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ورشپ اللہ, ہارٹ پیوریفیکیشن, سول ریفائننگ, اسلامک لا کمانڈز دا گڈ اینڈ فاربیڈس دا ایول. ٹھیک ہے. یہ آ جاتا ہے پروہیبیشنز آ جاتی ہیں لیجسلیشن کی کہ کنسرن ود دی پروہیبیشنز ان بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایکشنز آف مین. یہ آ جاتا ہے دا مینر آف لیجسلیشن ان دا ٹائم آف پروفیٹ ڈڈ ناٹ ڈیپینڈ آن لیگل ریزننگ, اٹ واز بیسڈ آن دا پروفیٹس ورلڈ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے اکارڈنگ ہمارے جو محمد ہیں وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے. یعنی لاجیکل ریزننگ یا پھر ہائپوتھیٹیکل سرکمسٹانسز کچھ بھی اس پہ بیس نہیں ہوتا تھا, صرف اور صرف جو ریئلٹی آف پروفیٹس ورلڈ تھی وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے, جو ہمارے لینگویج میں کیا کہا سنت رسول کہا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اٹ واز کلیئر ٹو مسلمز ایٹ دا ٹائم دیٹ اف دے ور کنفرنٹیڈ ود اے میٹر ریکوائرنگ اے ججمنٹ they were to refer it to prophet. مطلب کہ معاملے میں جو بھی ایک سوال کرنے والا, ایک ججمنٹ والا ریکوائرمنٹ, جو بھی میٹر آ جاتی تھی, ریکوائرمنٹ والا میٹر آ جاتا تھا, تو وہ آپس میں کرنے کی بجائے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے تھے, ان سے آنسر کرواتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر لاجیکل ریزننگ قرآن کی آیات بتا کے اللہ تعالیٰ کے حوالے دے کر وہ سارے بتا کر پھر جا کے اس کا کوئی سولوشن نکالتے تھے. یہ آپ ڈال سکتے ہیں لیجسلیشن میں. دین سورسز آف اسلامک لا ہمارے پاس کیا جاتی ہیں. سورسز ہماری جو پرائمری سورسز ہیں وہ ہماری صرف دو سورسز ہیں, قرآن اور سنت. جیسے بھی کوئی کوشچن کیا جاتا ہے, جو بھی اسلامیہ سے ریلیٹڈ کوشچن ہوتا ہے, موسٹ کوشچنس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سننا, ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سننا. موسٹلی کوشچنس میں یہ آتا ہے کیونکہ ہمیں اسلام میں, قرآن اور سنت میں زندگی کے ہر میٹر کے حساب سے ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے. تو ہماری پرائمری سورسز دو ہیں, قرآن, سنت. ٹھیک ہے. قرآن میں ہمارے پاس اللہ کی ریولیشنز آ جاتی ہیں اور سنت میں ہمارے پاس احادیث آ جاتی ہیں, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاتی ہیں, اور ان کی جو اگزامپلز ہیں اپنی زندگی سے حوالے سے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اس سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے, پرنسپلس کے حساب سے ہمارے پاس کیا کیا گائیڈنس آ جاتی ہے. بلیو ان اللہ, اینجلس, پروفیٹس, ڈے آف ججمنٹ, پیراڈائز, ہیل فائر. میں نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ورڈس میں بہت ہی سمپل اور ایزی آنسرز دیے ہیں اس کے, کہ آپ کو یاد کرنے میں, کوٹ کرنے میں, لکھنے میں, ہائی لائٹس بنانے میں, نوٹس بنانے میں بہت ایزی رہے. ریچول ورشپس میں جو آ جاتی ہیں وہ جو آپ کی 5 پلرز آف اسلام ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں, پریئرز, alms گیونگ, زکوٰۃ, فاسٹنگ, پلگرمیج, آبلیگیشنز وغیرہ. ٹھیک ہے. ریلیشنز میں کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, میرج کیسے کرنی چاہیے, جہیز وغیرہ, ڈیورسز وغیرہ, رائٹس وغیرہ, ان سب کا بتا سکتے ہیں. پولیٹیکل ایشوز میں ہمارے پاس پالیٹکس سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں کہ اسٹیٹ آف رولر, گورنرز اینڈ جوڈیشری کا ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کہ رائٹس آف آل سٹیزنز آ جاتے ہیں ہمارے پاس. پنشنگ لاز میں ہمارے پاس کرمنل پنشمنٹس آ جاتی ہیں, جیسے کہ آپ اس میں اگزامپل دے سکتے ہیں کہ جیسے اور چوری کرنے کا ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر کی عورت نے بھی جب چوری کی تھی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا کہا تھا. اس میں پنشنگ لا میں ہمارے پاس جسٹس بھی آ جاتا ہے اور پنشمنٹس بھی آ جاتی ہیں, ایکوالٹی بھی آ جاتی ہے. یہ سارا اس ایگزامپل میں آ جاتا ہے. آپ ایگزامپل بھی کوٹ کر سکتے ہیں. میں نے کسی بھی ایگزامپل نہیں دی, میں نے جسٹ ویسے ہی لکھا ہے بیکاز جسٹ سورس ہم ڈسکس کرنی ہے. ٹرانزیکشنز مطلب ان سب چیزوں میں ہمارے پاس سورس کیا آ جاتی ہے, قرآن اور سنت. ٹرانزیکشنز میں ہمارے پاس فائنینشیل ٹرانزیکشنز لائک سیلز, لونز, انٹرسٹ, کانٹریکٹ, جو بھی ہم اپنی منی سے ریلیٹڈ سارا کچھ کر سکتے ہیں, وہ سارا کچھ ہمارے پاس ٹرانزیکشنز میں آتا ہے. انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ ہماری اپنی مسلم کنٹریز اینڈ دوسرے کنٹریز کے ساتھ جیسے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. وار, پیس, سیکورٹی اینڈ ٹریٹی سے ریلیٹڈ وہ سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایٹنگ, ڈرنکنگ اینڈ کلوتھنگ کے حساب سے ہمارے پاس جو بھی پرمیٹڈ ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیا کھانا چاہیے, کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا پہننا چاہیے, مرد کو کیسا پہننا چاہیے, عورت کو کیسا پہننا چاہیے, یہ سب میں ہماری سورس کیا ہے, صرف اور صرف قرآن اور سنت.
ایتھکس میں ہمارے پاس ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں کہ ہمیں گیدرنگ میں کیسے بیہیو کرنا چاہیے, ہمیں گریٹنگس کیسے کرنی چاہیے, ہمیں پرمیشنس ان سم میٹرز, یہ سارا کچھ ہمارا ایتھکس میں آ جاتا ہے. پہلے ہم نے پرائمری سورسز کی ہیں, قرآن اور سنت ہمارے پاس آ جاتی ہیں. سیکنڈری سورسز, سیکنڈری سورسز میں ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں, اجتہاد, قیاس اینڈ اجماع. ٹھیک ہے, جو ہے نا استحاد از سیلف ایگزرشن, اپنے آپ کو ایگزرٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ بیسٹ کوالٹی میں ایگزرٹ کرنا چاہیے ان دا بیسس آف ایویڈنس فاؤنڈ ان دا پرائمری سورسز, لائک قرآن اور سنت کے اکارڈنگ ہی ہمیں سیلف ایگزرشن بھی کرنی چاہیے. جو کہ چیزیں ہمیں قرآن اور سنت میں ڈائریکٹ نہیں بتائی گئیں, لائک علماء کے تھرو, وہ سارا کچھ ہمارے پاس سیکنڈری سورسز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس اس کی پراپر بیسک میں نے چھوٹی سی ڈیفینیشن لکھ دی ہے. پروسیس آف لیگل ریزننگ تھرو وچ دا جورسٹ مجتہد ڈرائیوز لا آن دا بیسس آف قرآن اینڈ سننا. جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس بھی آپ بتا سکتے ہیں, اجتہاد, قیاس اور اجماع, ان سب کا کوئی ڈفرینشیشن بھی آ سکتی ہے کوشچن میں. یہ میں نے ڈیفینیشن وائز بھی لکھ دیا ہے. جو اجماع ہے وہ علماء بیسڈ ہوتا ہے, جو قیاس ہے وہ انٹرپریٹیشنز آف اسلامک لاز بائی مسلم جورسٹس وغیرہ کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو یہ ہمارے پاس اجتہاد آ جاتا ہے وہ لاجیکل لیگل ریزننگ آ جاتی ہے ہمارے پاس مینٹل فیکلٹی کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے, لیگل کوشچننگ جو ہوتی ہے, جیسے فیکلٹی بیٹھتی ہے اور کوشچننگ ہوتی ہے, اس کے ریزننگ اینڈ کوشچننگ کے تھرو ہماری اجتہاد آ جاتا ہے. قیاس میں ہمارے پاس قرآن اور سنت سے ریلیٹڈ اینڈ لاجیکل ریزننگ جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے. اینڈ جو اجماع رہ جاتا ہے ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جورسٹک کنسنسس. ٹھیک ہے, یہ بھی ہماری قرآن اور حدیث کی بیس پہ ہے, لیکن بیس کس پہ کرتا ہے, علماء کے انڈرسٹینڈنگ پہ, علماء کی ایجوکیشن پر, کہ انہوں نے کیسے آپ کو ڈلیور کیا نالج. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹاپک بھی میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گی, اور پاکستان افیئرس کا بھی میں جلدی آج ہی اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.